برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ابدع الافلاک والارضین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میری ملت کے نوجوانوں، میں نے جس آیت مبارکہ کو اپنا عنوان تقریر بنایا، آئیے اس کا ترجمہ پیش کرنے سے قبل فرط عقیدت اور جوش محبت کے ساتھ سرکار ذی وقار احمد مختار شفیع روز شمار کے دربار گہر بار میں عقیدت اور محبت کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ پیش کریں اور پڑھیں بآواز بلند: اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میری ملت کے نوجوانوں، میں نے جس آیت مبارکہ کو اپنا عنوان تقریر بنایا، اس میں اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے: قال انا یحیی هذه الله بعد موتها۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے کہا انا یحیی هذه الله بعد موتها، کہ اس شہر کی ویرانی اور بربادی کے بعد اللہ اس شہر کو دوبارہ کیسے زندہ فرمائے گا۔ یہ اس آیت مقدسہ کا ترجمہ ہے۔ اب اسی سے متعلق میں آپ حضرات کی خدمت میں کچھ بتانے کے لیے جا رہا ہوں، اور جو بات میں بتانے کے لیے جا رہا ہوں یہ اتنی دلچسپ ہے اور اتنی دلکش ہے کہ آپ اس کو سنیں گے تو آپ کا دل باغ باغ ہو جائے گا اور آپ کا ایمان تازہ اور عقیدے میں پختگی ہوگی۔ میری ملت کے نوجوانوں، میں آپ کو بتاؤں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر پیغمبر، اللہ کے خلیل ہیں، اور پروردگار عالم نے ان کو دو بیویاں عطا فرمائیں، ایک تو حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا اور دوسری بیوی حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن مقدس سے اللہ عز و جل نے حضرت اسحاق کو پیدا فرمایا، اور حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن مقدس سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسماعیل علیہ السلام عطا فرمائے۔ حضرت سارہ کے بطن مقدس سے جو حضرت اسحاق کو عطا فرمایا تو ان کی اولاد میں حضرت یعقوب علیہ السلام ہوئی، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا جو ٹائٹل ہے وہ بنی اسرائیل ہے۔ اسرائیل اور بنی کے معنی اولاد، بیٹے، تو بنی اسرائیل کے معنی ہوئے حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد۔ تو اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ جب بنی اسرائیل بولا جائے گا تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل، ان کی اولاد مراد ہوگی، کیونکہ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا ٹائٹل ہے اور بنی کے معنی اولاد، تو بنی اسرائیل کے معنی ہوئے حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد۔ تو اب میں یہ بات بتانے کے لیے آپ کو جا رہا ہوں کہ پروردگار عالم نے بیت المقدس، جو مسلمانوں کا پرانا قبلہ ہے، اور جس سرزمین پر اللہ عز و جل نے حضرت مریم کو پیدا فرمایا، اور حضرت مریم کے بطن مقدس سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ بہت سارے انبیاء کرام وہیں جلوہ افروز ہیں، وہیں پیدا ہوئے اور وہیں وہ تشریف فرما ہے۔ میری ملت کے نوجوانوں،
حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لخت جگر حضرت اسحاق اور حضرت اسحاق کے لخت جگر حضرت یعقوب علیہ السلام، جن کا ٹائٹل اسرائیل ہے، تو انہی کی اولاد یعنی بنی اسرائیل بیت المقدس کے قرب و جوار اور اس شہر میں آباد تھی۔ ایک طویل مدت گزرتی رہی، لیکن یہ بنی اسرائیل فسق و فجور اور گناہوں میں ایسے ملوث ہوئے اور ایسے سرکش اور ایسے باغی ہوئے کہ ان کی بغاوت اور ان کی سرکشی اور ان کے فسق و فجور اس حد بڑھ گئے کہ وقت کے پیغمبر کی بھی انہوں نے بات نہیں مانی۔ جو بھی نبی آتے رہے ان کو سمجھاتے رہے، لیکن یہ اپنی موج مستی میں بنی اسرائیل مبتلا رہے، ملوث رہے، اور یہ کسی پیغمبر کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ آخر کار یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ کا اٹل قانون ہے کہ جب کوئی قوم حد سے تجاوز کر جاتی ہے، اپنی حدوں کو عبور کر جاتی ہے، اور وہ اتنی سرکش ہو جاتی ہے کہ اس کو یہ پتہ ہی نہیں رہتا کہ میں انسان ہوں، وہ دائرہ انسانیت سے باہر ہو جاتی ہے، تو پروردگار عالم ہر اس قوم پہ ایک ظالم حاکم کو، ظالم حکمراں کو مسلط کر دیتا ہے۔ یہی ہوا بنی اسرائیلیوں کے ساتھ بھی، کہ جب یہ بنی اسرائیلی حد سے تجاوز کر گئے اور گناہوں میں ایسے ملوث ہوئے کہ انہیں انسانیت کا پتہ ہی نہیں رہا کہ یہ انسان ہے یا جانور ہے، تو آخر کار پروردگار عالم نے ان پر ایک ظالم بادشاہ، ظالم حکمراں مسلط کیا، جس کا نام بخت نصر بابل تھا۔ اس بادشاہ کو ان بنی اسرائیلیوں پر مسلط کر دیا پروردگار عالم نے، اور جب اس بادشاہ نے، بخت نصر نے، بیت المقدس پہ اٹیک کیا، یہ حملہ آور ہوا، تو اس نے ایسا سخت حملہ کیا کہ ایک ہی حملے میں اس نے سارے بنی اسرائیلیوں کو اپنے کنٹرول میں کر دیا۔ اور اس بادشاہ کے ساتھ روایت میں آتا ہے کہ 6 لاکھ جھنڈے یعنی 6 لاکھ سپہ سالار تھے، اور ہر سپہ سالار، ہر جھنڈے کے ساتھ میں بے شمار فوج تھی۔ 6 لاکھ جھنڈے تھے، 6 لاکھ سپہ سالار تھے۔ بخت نصر بادشاہ نے، جس نے بیت المقدس پہ یعنی بنی اسرائیلیوں پہ اٹیک کیا تھا، حملہ کیا تھا، اور اس بادشاہ نے بیت المقدس کو ویران اور برباد کر ڈالا، اور اس کی تمام عمارتوں کو منہدم کر دیا، سب کو اجاڑ دیا، اور جو بنی اسرائیلی تھے ان کو 3 گروپ میں تقسیم کر دیا، 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا، اور ایک حصے کو بنی اسرائیلی جو لوگ تھے، جو قوم تھی، حضرت یعقوب علیہ السلام کی یہ اولاد، ان کی نسل، ان کے ایک حصے کو قتل کروا ڈالا، مروا ڈالا، اور ایک حصے کو اس ذلت و رسوائی کے ساتھ ملک شام میں رکھا کہ وہ ان کو ذلت و رسوائی ایسی ان کا مقدر بن گئی کہ ان کا زندہ رہنا بھی موت کے مترادف تھا۔ دوسرے گروہ کے ساتھ میں، دوسری جماعت کے ساتھ میں یہ کیا، اور ایک حصے کو قید کر لیا، اور جن لوگوں کو قید کیا تھا ان کی تعداد روایت میں آتا ہے کہ 10 لاکھ تھی۔ بنی اسرائیلی 10 لاکھ تھے، اور ان 10 لاکھ قیدیوں کو آپس میں تقسیم کر لیا۔ بخت نصر بادشاہ کی رعایا نے، ان کی فوج نے آپس میں غلام بنا لیا، تقسیم کر لیا۔ ایک طویل مدت گزرتی رہی، وقت گزرتا رہا، روایت میں آتا ہے کہ 30 سال کا عرصہ گزر گیا۔ جب 30 سال کا عرصہ گزرا تو روایت میں آتا ہے کہ جن 10 لاکھ لوگوں کو قید کیا تھا، اپنا غلام بنا کے رکھا تھا،
بخت نصر بادشاہ نے تو ان میں سے بعض لوگوں کو چھوڑ دیا گیا، ان کو رہائی دے دی گئی۔ تو جن کو قید کیا تھا 10 لاکھ لوگوں کو، ان قیدیوں کے اندر حضرت عزیر علیہ السلام بھی تھے اور حضرت دانیال علیہ السلام بھی تھے، اور ان کا بچپنا تھا۔ روایت میں آتا ہے کہ 10 سال کے تھے یا 12 سال کے تھے، لگ بھگ اسی کے درمیان ان کا بچپنا تھا۔ لیکن جب 30 سال کی مدت کے بعد بعض لوگوں کو قید سے رہا کیا اس بادشاہ نے، تو ان میں حضرت عزیر علیہ السلام بھی تھے جنہوں نے رہائی حاصل کی۔ تو حضرت عزیر علیہ السلام اپنے ایک گدھے پر سوار ہوئے اور سوار ہونے کے بعد شہر کی طرف گئے۔ جب شہر کی طرف گئے تو شہر بیت المقدس کو دیکھا کہ پورا تباہ و برباد کر دیا اور اس کی تمام عمارتوں کو منہدم کر دیا ہے۔ بیت المقدس کو دیکھا کہ سارا اجڑا ہوا پڑا ہے، اور پورے شہر میں گھومے حضرت عزیر علیہ السلام، لیکن پورے شہر کے اندر حضرت عزیر علیہ السلام کو کوئی انسان نہ ملا۔ جب کوئی انسان نہیں ملا تو روایت میں آتا ہے میری ملت کے نوجوانوں، حضرت عزیر علیہ السلام نے بیت المقدس کو دیکھا، اس کی آبادی کو دیکھا، اس کی بربادی اور ویرانی کو دیکھا اور اس کے اجڑے ہوئے حالات کو دیکھا، تو آپ نے شہر سے باہر نکلے اور کھڑے ہو کر بڑی حسرت کی نگاہوں سے، حسرت کے طور پر، تعجب کے طور پر ایک جملہ بولا، قال انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا، کہ پروردگار عالم اس شہر کی بربادی اور ویرانی کے بعد اس کو کیسے زندہ فرمائے گا۔ یہ حسرت کے طور پر ان کی زبان سے یہ جملہ نکلا، تعجب کے طور پر۔ میری ملت کے نوجوانوں، روایت میں آتا ہے کہ جب حضرت عزیر علیہ السلام نے یہ جملہ بولا تو پروردگار عالم نے ان کو یہ دکھانا چاہا کہ عزیر، تم نے یہ جملہ بولا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی ویرانی اور بربادی کے بعد اس شہر کو دوبارہ کیسے زندہ فرمائے گا، اس شہر کو کیسے رونق بخشے گا۔ پھر حضرت عزیر علیہ السلام نے اپنے اسی گدھے کو ایک درخت سے باندھا، اور باندھنے کے بعد آپ کے پاس میں انگور کا کچھ ایک پیالہ رس تھا، اور آپ کے پاس میں کچھ کھجوریں اور کچھ انجیر تھے، ایک برتن، ان کو اپنے پاس میں رکھا، کچھ کھایا کچھ پیا، اور اپنے گدھے کو ایک درخت سے باندھا، اور باندھنے کے بعد آرام کے لیے لیٹ گئے۔ جیسے ہی لیٹے آپ کو نیند آ گئی، روایت میں آتا ہے جیسے ہی نیند آئی آپ کو، پروردگار عالم نے آپ کی روح قبض کر لی۔ جب روح قبض ہو گئی، روح قبض ہونے کے بعد وقت گزرتا رہا میری ملت کے نوجوان، اور آپ کا جو انگور کا رس تھا وہ اسی طرح آپ کے پاس رہا، اور آپ کا جو گدھا تھا وہ بھی مر گیا اور گل گیا، سڑ گیا، لیکن پروردگار عالم نے آپ کے انگور کے رس کو اور جو آپ کے پاس میں فروٹس تھے، پھل تھے، ان کو اسی طرح صحیح اور سالم رکھا، تاکہ پروردگار عالم آپ کو دکھا دے کہ دیکھو تمہارا رب وہ ہے کہ جس نے تمہارے انگور کے رس کو صحیح سالم رکھا، اس میں بو تک نہیں آئی، تمہارے پھلوں کو اسی طرح صحیح سالم رکھا کہ وہ خراب تک نہ ہوئے، سڑے تک نہیں، اور دیکھو تمہاری روح قبض کر لی گئی ہے، تم سو گئے ہو 100 سال کے لیے، اور تمہارا گدھا مر گیا ہے، گل گیا ہے، سڑ گیا، اس کی ہڈیاں بکھر گئی ہیں۔ میری ملت کے نوجوانوں، روایت میں آتا ہے پھر ایک وقت وہ آیا کہ 30 سال کے بعد، جب آپ کو اس واقعے کو 30 سال ہو گئے، 30 سال کے بعد بخت نصر بادشاہ کو پروردگار عالم نے نمرود کی طرح ایک مچھر سے ہلاک فرما دیا۔ جس طرح نمرود ہلاک ہوا تھا مچھر سے، یہ بخت نصر بادشاہ بھی مچھر ہی سے اس کی ہلاکت ہوئی، اس کی موت ہوئی۔ اور موت ہونے کے بعد میری ملت کے نوجوانوں، جب 70 سال کا عرصہ گزر گیا
اس واقعے کے 70 سال کا عرصہ گزر گیا، حضرت عزیر علیہ السلام کے سونے کو، حضرت عزیر علیہ السلام کی روح کو قبض کر لیا گیا اور آپ کا گدھا مر گیا، لیکن پروردگار عالم نے آپ کو اور آپ کے انگور کے رس کو اور اس گدھے کی ہڈیوں کو پوری دنیا کی ہر چیز سے، انسانوں سے، درندوں سے، چرندوں سے، ہر چیز سے پوشیدہ رکھا، کسی پہ یہ چیز ظاہر نہیں ہوئی، ہر چیز سے پوشیدہ رکھا۔ میری ملت کے نوجوانوں، جب 70 سال کا عرصہ گزر گیا تو پروردگار عالم نے شاہان فارس میں سے ایک بادشاہ کو بھیجا۔ وہ بادشاہ آیا اور بیت المقدس پہنچا، اور پہنچنے کے بعد بیت المقدس کو اس سے بھی اچھے طریقے پر آباد کیا، اس میں سڑکیں بنوائی اور شاندار طریقے سے باغات لگوائے اور اس کی عمارتیں بنوائیں، یعنی رونق بنا دیا۔ پہلے سے بھی اچھی بیت المقدس پر رونق ہو گئی، اس شہر میں رونق ہو گئی۔ پھر میری ملت کے نوجوانوں، روایت میں آتا ہے جب بیت المقدس مکمل طور پر برونق ہو گیا تو 100 سال کا عرصہ ہوا، تو پروردگار عالم نے حضرت عزیر علیہ السلام کی آنکھوں میں سب سے پہلے جان ڈالی، سب سے پہلے آپ کی آنکھوں میں جان آئی، اور جب آپ کی آنکھیں کھلی، آپ نے اپنی پوری باڈی کو دیکھا، پورے جسم کو دیکھا کہ مردہ پڑا ہوا ہے۔ تو آپ کی آنکھوں میں جان آ چکی تھی، آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور پروردگار عالم نے آپ کی باڈی کو، آپ کے مردہ جسم کے اندر جان ڈالی، اور آپ کا جسم صحیح سالم ہو گیا، زندہ ہو گیا۔ آپ اٹھ کے بیٹھ گئے اور عرض کرتے ہیں اپنے رب کی بارگاہ میں، مولا میں سب کچھ جانتا ہوں، مولا میں سب کچھ جانتا ہوں کہ تو ہر چیز پر قادر ہے، کہ تو ہر چیز پر قادر ہے پروردگارا۔ ندا آئی، اے عزیر دیکھو تم یہاں کتنا ٹھہرے ہو؟ تو جس وقت حضرت عزیر علیہ السلام سوئے تھے وہ صبح کا وقت تھا، اور جب یہ بیدار ہوئے، آپ کے جسم کے اندر روح ڈالی پروردگار عالم نے، تو یہ شام کا وقت تھا۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے کہا کہ ایک دن یا اس سے بھی کچھ کم سویا ہوگا، تو اللہ نے فرمایا اے عزیر ایک دن نہیں بلکہ آپ 100 سال سوئے ہو۔ اپنے انگور کے رس کی طرف کو دیکھو کہ ہم نے اس کو کیسا صحیح و سالم رکھا ہے، اس کے اندر بو تک نہیں آئی ہے۔ اپنے انجیر اور کھجور کے برتن کی طرف دیکھو کہ کس طرح سے ہم نے اس کو محفوظ رکھا ہے، اور اپنے گدھے کی طرف بھی دیکھ لو کہ وہ مر گیا ہے، گل گیا ہے، سڑ گیا ہے، اور اس کی ہڈیاں بکھر گئی ہیں، اور اس کی ہڈیاں ادھر ادھر بکھر کے چمک رہی ہیں، دیکھو کیسے سفید ہو گئی۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے دیکھا، اور دیکھنے کے بعد عرض کی مولا ہاں واقعی یقینی تو ہر چیز پر قادر ہے، یقینی طور پر میں یقین کرتا ہوں کہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ پھر اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا اے عزیر اب تمہاری نظروں کے سامنے ہم تمہارے گدھے کو سب سے پہلے زندہ کرتے ہیں۔ اللہ نے حکم دیا اے ہڈیوں اپنے گوشت پوشت کے ساتھ اکٹھی ہو جاؤ۔ ساری ہڈیاں اکٹھی ہو گئی، گوشت چڑھ گیا، کھال چڑھ گئی، بال آ گئے۔ پھر اللہ کا حکم ہوا کہ زندہ ہو جاؤ۔ اتنا کہنا تھا کہ گدھا اٹھ کے کھڑا ہو گیا اور آواز کرنے لگا۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے کہا سبحان اللہ، اللہ ہر ممکن چیز پر قادر ہے، اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ پھر حضرت عزیر علیہ السلام اپنے اس گدھے پر سوار ہوئے، اور سوار ہونے کے بعد شہر کی طرف گئے۔ شہر کو دیکھا تو اتنا بارونق تھا، اتنی چہل پہل تھی، اس لیے کہ پروردگار عالم نے جب شاہان فارس میں سے اس بادشاہ کو مسلط کیا تھا تو اس نے اس شہر کو اس طریقے پر آباد کیا، اس طریقے سے بنایا کہ پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت اور حسین اس کو بنا دیا، اور جتنے بنی اسرائیلی ادھر ادھر بکھرے ہوئے تھے اللہ عز و جل نے سب کو یہاں پروردگار عالم لایا، اور سب یہیں آ کر آباد ہو گئے، اور پھر بیت المقدس پہلے سے بھی زیادہ برونق ہو گیا، اور اس کی رونق کی کوئی انتہا نہ رہی۔ تو حضرت عزیر علیہ السلام نے جب پورے شہر کا نظارہ کیا،
نظارہ کرنے کے بعد میری ملت کے نوجوانوں روایت میں آتا ہے عرض کرتے ہیں مولا کہ تو ہر چیز پر قادر ہے، اور میرا یقین تو تھا ہی، لیکن میں نے تعجب کے طور پہ کہا تھا کہ اللہ اس شہر کی ویرانی اور بربادی کے بعد اس کو کیسے زندہ فرمائے گا۔ میری ملت کے نوجوانوں، روایت میں آتا ہے کہ حضرت عزیر علیہ السلام اپنے گدھے پر سوار ہوئے، اور سوار ہونے کے بعد اندازے سے اپنے محلے میں گئے اور اپنے گھر کی طرف گئے، اور اندازے سے جب اپنے گھر کے پاس میں جا کر کھڑے ہوئے تو وہاں پر ایک بڑھیا موجود تھی۔ اور یہ بات میں آپ کو بتا دوں، جب حضرت عزیر علیہ السلام کی روح رب قدیم نے قبض کی تھی، نکالی تھی، تو اس وقت آپ کی عمر 40 سال تھی، اور ابھی جب زندہ ہو گئے تو 40 ہی سال کے آپ ہیں۔ تو آپ اندازے سے اپنے گھر کے پاس پہنچے اور اس بڑھیا سے پوچھا کہ یہ بتائیے کیا عزیر کا گھر یہی ہے؟ بڑھیا نے کہا کہ ہاں عزیر کا گھر یہی ہے۔ اور آپ کون ہیں جو عزیر کا گھر پوچھ رہے ہیں، عزیر کا نام لے رہے ہیں؟ بڑھیا نے کہا کہ عزیر کا گھر یہی ہے، اور اس کے بعد کہا کہ عزیر کو تو گم ہوئے 100 سال ہو گئے، 100 سال سے وہ لاپتہ ہے۔ اور یہ کہہ کے بڑھیا رونے لگی چیخ مار کے، کیونکہ وہ بڑھیا حضرت عزیر علیہ السلام کی باندھی تھی، ان کے گھر کی باندھی تھی۔ اور جس وقت حضرت عزیر علیہ السلام سوئے تھے تو اس بڑھیا کی عمر 20 سال تھی، اور آج 120 سال ہو چکی تھی، اور اس کے ہاتھ پاؤں مفلوج ہو چکے تھے، وہ لنگڑی ہو چکی تھی، چل نہیں سکتی تھی، اور آنکھوں سے نابینا ہو چکی تھی، اس کو دکھائی بھی نہیں دے رہا تھا۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے کہا کہ کیا یہ عزیر کا گھر ہے؟ بڑھیا نے کہا ہاں عزیر کا گھر یہی ہے۔ بڑھیا روئی تو حضرت عزیر علیہ السلام نے کہا کہ میں عزیر ہوں، اور اللہ نے مجھے 100 سال کے بعد زندہ فرمایا ہے۔ میں 100 سال کے لیے سو گیا تھا، میری روح کو قبض کر لیا تھا، اور اللہ نے مجھے اب زندہ فرمایا ہے 100 سال کے بعد۔ بڑھیا نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ حضرت عزیر علیہ السلام مقبول الدعا تھے، جو بھی دعا کرتے تھے ان کی دعا قبول ہوتی تھی۔ اگر آپ واقعی عزیر ہیں تو آپ دعا کیجئے کہ اللہ مجھے آنکھیں عطا فرما دے، مجھے بینائی عطا فرما دے، مجھے روشنی عطا فرما دے، تاکہ میں آپ کی شہادت دوں، گواہی دوں کہ ہاں واقعی آپ عزیر۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے دعا کی، پروردگار عالم نے ان کی دعا کو قبولیت عطا فرمائی، اور اس بڑھیا کو آنکھیں عطا فرما دی، اس کی آنکھوں میں بینائی آ گئی، روشنی آ گئی۔ اس بڑھیا نے دیکھا آپ کو، اور اس کے بعد حضرت عزیر علیہ السلام نے کہا، بڑھیا کا ہاتھ پکڑ کر کہ اللہ کے حکم سے کھڑی ہو جا۔ جیسے ہی بڑھیا کا ہاتھ پکڑا حضرت عزیر علیہ السلام نے، اللہ نے اس بڑھیا کو شفا عطا فرما دی، اور جو وہ لنگڑی تھی صحیح سالم ہو گئی، جو نابینا تھی بینا ہو گئی، اکیاری ہو گئی۔ تب حضرت عزیر علیہ السلام کا اس بڑھیا نے ہاتھ پکڑا اور اپنے ایک محلے کی طرف لے گئی، اور جہاں پر بہت سارے لوگ اکٹھا تھے، وہاں پر بہت سارے لوگوں کا مجمع لگا ہوا تھا، اور اسی مجمع کے اندر آپ کے فرزند یعنی حضرت عزیر علیہ السلام کے فرزند بھی تھے، جو اس وقت آپ کی عمر 118 سال تھی۔ آپ کے بیٹے کی عمر کتنی تھی؟ 118 سال، اور اس وقت حضرت عزیر علیہ السلام کی عمر 40 سال۔ تو میری ملت کے نوجوانوں، بڑھیا نے جا کے مجمع میں آواز لگائی، چیخی کہ عزیر آ گئے ہیں، عزیر آ گئے ہیں۔ لوگوں نے آپ کو جھٹلایا، بڑھیا کو جھٹلایا کہ یہ بڑھیا پاگل ہے، کیا کہہ رہی ہے۔ تو جب جھٹلایا تو بڑھیا نے کہا کہ نہیں، مجھے جھٹلاؤ نہیں، بلکہ یہ دیکھو میں نابینا تھی، میں لنگڑی تھی، اللہ نے مجھے ان کی دعا کے صدقے میں مجھے آنکھیں عطا فرما دی ہیں، روشنی عطا فرما دی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ میں لنگڑی تھی، اللہ نے مجھے صحیح سالم کر دیا ہے، مجھ کو دیکھو۔ تمام لوگ اٹھ کے آئے، اور اٹھنے کے بعد آپ کی زیارت کی، اور زیارت کرنے کے بعد حضرت عزیر علیہ السلام کے فرزند نے کہا کہ میرے والد محترم کے دونوں شانوں کے درمیان کالے بالوں کا ایک ہلال تھا، کالے بالوں کا ایک ہلال تھا۔ اگر واقعی ان کے شانوں کے درمیان وہ ہلال ہے تو یقینی طور پر یہ میرے والد ہیں۔ آپ کے کپڑے اتارے گئے، کپڑے اتارنے کے بعد دیکھا گیا تو واقعی آپ کے دونوں شانوں کے درمیان کالے بالوں کا ایک ہلال۔ سب نے گواہی دی۔ گواہی دینے کے بعد ایک شخص کھڑا ہوتا ہے اسی مجمع میں اور کہا کہ حضرت عزیر علیہ السلام کو توریت
زبانی یاد تھی. اگر آپ عزیر ہیں تو آپ توریت سنائیے، اس لیے کہ اس وقت روئے زمین پر کوئی بھی نسخہ توریت کا موجود نہیں تھا. تو حضرت عزیر علیہ السلام نے پوری توریت زبانی سنا ڈالی، کیونکہ ان کو یاد تھی، اور سنائی ہی نہیں بلکہ لکھوا ڈالی. سبحان اللہ. اس کے بعد مجمع میں سے ایک شخص کھڑا ہوتا ہے، اور کھڑا ہونے کے بعد وہ کہتا ہے کہ میرے والد نے مجھے بتایا، اور میرے والد کے والد نے میرے والد کو بتایا، یعنی میرے دادا نے میرے والد کو بتایا کہ جب وقت نصر بادشاہ نے اٹیک کیا تھا بیت المقدس پر، اور اس نے توریت کے کچھ نسخوں کو جلایا تھا اور کچھ کو برباد کیا تھا، تو میرے دادا نے ایک نسخہ ایک جگہ زمین میں دفن کر دیا تھا، اور میرے والد نے مجھے بتایا ہے کہ اس جگہ وہ نسخہ مدفون ہے، چلو چل کے ڈھونڈتے ہیں. تمام لوگ اکٹھا ہو کر اس کو تلاش کرنے لگے. تلاش کرتے کرتے اس نسخے کو پا لیا. جب اس نسخے کو پایا توریت کے، اور حضرت عزیر علیہ السلام نے جو توریت لکھوائی تھی اس سے ملائی تو حرف بحرف پایا، تو تمام لوگوں نے اقرار کیا کہ ہاں واقعی یہ عزیر علیہ السلام ہے، اس لیے کہ انہوں نے جو توریت لکھوائی ہے یہ توریت اسی توریت سے مل رہی ہے جس کو دفن کیا گیا تھا. تو میری ملت کے نوجوانوں تمام کے تمام لوگوں نے اقرار کیا. لیکن اللہ اکبر، قربان جائیے، تمام لوگوں نے تو تسلیم کر لیا کہ یہ عزیر ہیں، لیکن ایک یہودی قوم ایسی قوم تھی، انہوں نے کہا کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں. استغفر اللہ، عزیر اللہ کے بیٹے ہیں. پھر وہ باغی ہو گئے، یہودی باغی ہوئے، اور انہوں نے کہا عزیر اللہ کے بیٹے ہیں. لیکن میری ملت کے نوجوانوں، پروردگار عالم نے یہ بات حضرت عزیر علیہ السلام کو بتائی کہ اے عزیر، ہم وہ کچھ کر سکتے ہیں کہ جو تمہارے ذہن و فکر میں بھی نہ ہو. دیکھو ہم نے 100 سال تمہیں مردہ رکھا، 100 سال تمہیں سلا کے رکھا، اور سلانے کے بعد ہم نے بیت المقدس کو دوبارہ آباد کیا، اور آباد کرنے کے بعد پھر تم کو زندہ کیا، تمہارے گدھے کو زندہ کیا. لیکن تم ادھر بھی دیکھو کہ تمہارا جو رس ہے پیالے میں اس کو ہم نے صحیح سالم رکھا، اور تمہارے جو کھجور ہے، تمہاری جو غذا ہے، ہم نے اس کو بھی صحیح سالم رکھا. رب فرماتا ہے قال انا یحیی هذه اللہ بعد موتها. حضرت عزیر علیہ السلام نے کہا انا یحیی هذه اللہ بعد موتها، اللہ اس شہر کی ویرانی اور بربادی کے بعد کیسے اس کو دوبارہ آباد فرمائے گا، کیسے اس کو دوبارہ زندہ فرمائے گا. تو میری ملت کے نوجوانوں، یہ حضرت عزیر علیہ السلام کا تفسیری قصہ اور تفسیری واقعہ تھا. اسی پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم.